اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، شعور کو پہنچ گئے، آزماتے رہو۔ کیا مطلب؟ کچھ پرچیزنگ کروا لو، مارکیٹ بھیجو، دیکھو بھاؤ تاؤ ان کو آتا ہے کہ نہیں آتا، کچھ پرچیزنگ کرنی آتی کہ نہیں آتی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو آزماتے رہو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو انہیں ان کے مال لوٹا دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور ان کے مال فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ، أَن يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ یہ تم کس کو دھوکہ دو گے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دو گے، جلدی جلدی ہڑپ کر جاؤ بڑے ہونے سے پہلے ہی۔ نہیں، کچھ کر تو سکے گا نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکے گا، اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ وہ بات آگے آ رہی ہے ابھی، اللہ اکبر۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے مال فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور یتیم کا جو ولی مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ بچتا رہے، جس کے حالات اچھے ہیں، فائنینشلی وہ سیٹ ہے، تو کوشش کرے یتیم کے مال کو ٹچ ہی نہ کرے۔ ہاں، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو محتاج ہے، جو سرپرست یتیم کا محتاج ہے، فائنینشلی کرائسس میں ہے یا آمدن کم ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو چاہیے کہ معروف طریقے کے مطابق کھائے، وہ اس میں سے کچھ استفادہ بھی کر سکتا ہے، بہرحال وہ کفالت کر رہا ہے، اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کی طرف لوٹاؤ، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لیا کرو۔ جیسے البقرہ میں قرض کے معاملات میں تھے نا، یہاں پہ جب مال لوٹا رہے ہو تو گواہ بنا لو۔ کیوں؟ ابھی کچھ نہیں ہوتا، بعد میں باتیں بنتی ہیں، کہیں نہ کہیں لوگ کیڑے نکالتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، تو گواہ بنا لو کہ بھئی یہ مال اس کے حوالے کر دیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تم نے اگر ہڑپ کر بھی لیا، اس یتیم نے کچھ نہ بھی کیا، اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی۔ اللہ اکبر۔ اب وراثت کے احکامات کی طرف ایک اشارہ ہے، تفصیل تو آئے گی بعد میں انشاءاللہ۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے اس ترکے میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریب رشتہ دار چھوڑ گئے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریب رشتہ دار چھوڑ گئے۔ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، خواہ وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبًا مفروضا، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ یہ حصہ ہے، اور مفروضہ کا ایک ترجمہ بنے گا فرض ہے۔ اسی لیے وراثت سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، یہ فرض کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو بہر مرد ہو یا عورت، حصہ ان کا طے ہے، معاملہ یعنی مال کم ہو یا زیادہ، اللہ نے حصے مقرر کیے، جو اگلے رکوع میں بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں غیر وارث قرابت دار اور یتیم اور محتاج، فوارثوں کے حصے تو مقرر ہیں، اب کوئی ہو سکتا ہے قریبی مگر حصہ مقرر نہیں ہے، خاندان کا ہے، اگر ایسے لوگ آ جائیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں غیر وارث قرابت دار اور یتیم اور محتاج، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ تمہیں تو ملا، اب ان کا حصہ تو نہیں ہے، مگر تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، تمہارا جو مرنے والا ہے، والد ہو والدہ کوئی اور، اس سے شاید محبت بھی ہو، تعلق بھی ہو، تو تم اپنے حصے میں سے دو۔ شرعاً مسئلہ یہ ہے، یہ جو بالغ افراد ہوں گے وہ دے سکتے ہیں، نابالغ بچے کے حصے میں سے نہیں دیا جا سکتا، جو وارث بالغ ہے وہ اپنے حصے میں سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اب بڑی ایک ترغیب کی بات آ رہی ہے یتیموں کے بارے میں، ایک اپیلنگ انداز۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ لوگ یتیموں کے معاملے میں ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو وہ ان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے۔ بڑی پیاری بات، دل کو ٹچ کرنے والی بات، دل کے تاروں کو چھیڑنے والی بات۔ جیسے حدیث شریف مشہور ہے نا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی معاملہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو تم سوچو، تم آج مر جاؤ، تمہارے بچے ہوں کمزور، تو تمہاری آج خواہش کیا ہوگی؟ کوئی سینے سے لگا لے، کوئی ان کو گلے لگا لے، کوئی ان کے سر پر ہاتھ پھیرے، ہاں ایسا ہی نا؟ تو آج کسی کا انتقال ہوگا اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو یہ معیار اپناؤ نا۔
اب ان بچوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرو جو تمہارے بس میں ہے. یہ اپیلنگ انداز ہے جو قرآن پاک عطا کر رہے ہیں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈریں اور چاہیے کہ سیدھی بات کہیں, درست بات کہیں, اچھا معاملہ کریں, خیر کی بات کہیں اور رویے بھی اچھے اختیار کریں. ایک آیت کا مطالعہ اور ہے, اور اگلی آیت جو ہے جلالی انداز. پچھلا تھا ترغیب کا انداز, اب ہے ترہیب کا انداز, وارننگ کا, ڈراوے کا. بڑی جلالی آیت. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما, بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا, بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں. عام ہے ہمارے معاشرے میں یہ باتیں. کتنی عیاشی کر لو گے, کتنے بنگلے بنا لو گے, بالآخر اللہ کے پیش ہونا ہے. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا, بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں. وسیصلون سعیرا, اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. نبی علیہ السلام نے فرمایا, سنن ابن ماجہ میں حدیث, مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر کون سا ہے؟ جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہوتا ہے. اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. ایک صاحب حضور کے پاس آئے, بڑی دل کی بات ہے, یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا میرا, میں کیا کروں؟ اور آج دلوں کی سختی کتنی عام ہے, اتنی دل سخت ہیں, اللہ کا ذکر کرنے کا دل نہیں چاہتا لوگوں کا. استغفر اللہ. یاد آیا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, شاہ جی, وہ فرماتے تھے, یعنی رات کو کلام شروع کرتے, صبح تک لوگ سنتے تھے. خوب اللہ نے ان کو قرآن پاک بیان کرنے, دین بیان کرنے کا ملکہ عطا فرمایا. کبھی انہوں نے کسی عالم میں کہا کہ میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں. سنیے گا بھائی, میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں. یہ گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں, اور قرآن سن کر اونگتے ہیں, اور قرآن سن کر اونگتے ہیں. اللہ دلوں کی سختی سے بچائے. بہرحال ایک صاحب حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ علیہ السلام دل سخت ہو گیا. اللہ کے رسول فرمایا, جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کس نے یتیم کو پہچانا ہوگا؟ آپ خود یتیمی کی زندگی گزار کر آئے ہیں, آپ سے بڑھ کر کس کو پتا ہوگا؟ یہ بڑا ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا, اور ہمارے لیے جنت کمانے کا ایک بڑا موقع ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.